बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हुकूमत कहें, सिस्टम कहें, ताकतवर कहें, इनकी परेशानी का, इनकी घबराहट का आलम यह है कि हर रोज एक नई बोंगी मारते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। जहां थोड़ी सी भी कोई रेजिस्टेंस है उसको ताकत के जरिए बंद करने की कोशिश करें, लेकिन इनको ये इस बात का अंदाजा नहीं, गुब्बारे में गैस बहुत भर चुकी है और ये इसमें सुराख करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मजीद फटने के करीब है। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने देखे जो इस तरीके से फैसले आए, बड़े पावर सेंट्रिक किस्म के, उसकी कुछ तशरीहात सामने आई, वो आपके सामने होना जरूरी है। वो जो कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब के पैगाम ही नहीं पहुंच पाएगा, इमरान खान साहब से की गई मुलाकात का कोई असर ही सामने नहीं आ सकेगा, इमरान खान साहब की फैमिली के पर पाबंदी लगा दी है, इमरान खान साहब की सियासी क्यादत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनके रफाकार ही मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते। घबराहट है। सिस्टम ने, अदालत ने ऐसे ही मना किया है, लेकिन उसकी तशरीह बाकी है। इमरान खान साहब की फैमिली को बात करने से कोई नहीं रोक सकता, वो मुलाकात के बाद बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी साहब ने ये बताया। उन्हें कहा रही बात रफाकार की, यानी जो सियासी क़यादत है, उनकी बात होगी। उन्हें कहा उनसे मुतल्लिक मैं आपको ये बता दूं कि वो कुछ देर बाद बात कर सकते हैं। उनको ये तकलीफ है कि जैसे ही इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर आते तो मीडिया, सारी बात, इमरान खान के बगैर मीडिया क्या है, क्या हैसियत है उसकी। आजकल के मीडिया की 2 टके की भी हैसियत नहीं है इमरान खान साहब की खबर के बगैर। तो उस मीडिया के आगे जो ब्रीफ होती है, फिर वो सारा दिन जो खबरें बनती कि इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान ने वो कह दिया, और उन तमाम गुफ्तगू का लुब्बे-लुबार रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से, इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से शाया हो जाता है। तो उन्होंने चीज़ क्लियर की है, और मैं चाहता हूँ कि ज़रा उन अल्फाजों का, मैंने तो आपको लुब्बे-लुबाब भी बता दिया, लेकिन यहाँ सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हमने आज फुल बेंच के सामने अपनी गुजारिशात पेश की हैं और बताया कि जो मुत्तफ़िका एसओपीज़ थे बानी पीटीए से मुलाकात के, इस पर अमल नहीं हो रहा था। सुप्रीडेंट जेल ने लिख कर दिया था कि मंगल और जुमरात को मुलाकातें कराई जाएंगी, लेकिन खानदान की मुलाकात एक वकला की और एक रफाकार से मुलाकात होगी जी। और रफाकार की मुलाकात नवंबर से नहीं हुई, सियासी क़यादत से इमरान खान साहब की नवंबर से मुलाकात नहीं कराई गई। तो वो कहते हैं आज अदालत ने वाजे किया है कि जुमरात वाली मुलाकात भी अब कराई जाएगी। वो कह रहे थे हमने मंगल के दिन 2-2 मुलाकातें करा देते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा इसके बाद 6 नाम देंगे, क्या वो नाम मैं दूंगा या बैरिस्टर गौहर साहब देंगे या इंतज़ार पंचोता साहब देंगे। उन्होंने कहा मुशावरत से वो नाम दिया करेंगे। वो 6 नाम रफ़ाकार के अंदर शामिल होंगे जो जुमेरात के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात की कराएंगे, उनकी कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात तय हुई, सबकी रजामंदी से बात तय हुई है कि हमें इस पर अब अमल होता हुआ नजर आएगा। रफ़ाकार की मुलाकात इस शर्त पर हुई कि मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू होंगे। रफ़ाकार कार जिसमें इमरान खान साहब की सियासी क़यादत से मुतल्लिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा वो जो बात है ना, वो बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो कुछ देर बाद 2 घंटे 4 घंटे या शाम को मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाकर या किसी प्राइम टाइम के किसी प्रोग्राम में जाकर वो बता सकते हैं। और उन्होंने कहा रही बात इमरान खान साहब से की माफ़ी मांगने की, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई माफ़ी मांगे। रही बात इत्तेहाद की, तो हम तमाम जमातों से मशावरत अच्छे से करेंगे। हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छे से चल रही है और ये खुशी का एक दिन है। कल एक खुशी का दिन था, लेकिन हमें केक भी नहीं काटने दिया गया। यहाँ सिर्फ आइन की पामाली नहीं, शराफत की भी पामाली हो रही है। और ये उन्होंने कहा, और लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी, उसने कहा गुफ्तगू के हवाले से कुछ नहीं है, सिर्फ कोई बात है, इमरान खान साहब की बातों से तकलीफ है, इमरान खान की बातें सामने ना आ जाए। हाँ, इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की आज सुन्नी तहाद कौंसल साहब के हामिद रज़ा साहब ने। और वो कहते हैं ना, थोड़ा सा यादें ज़रा जोड़ देते हैं। वो कहते हैं किस चीज़ की माफ़ी, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था माफ़ी मांगे तो फिर सोचा जा सकता है। किस चीज़ की माफ़ी मांगे, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो माफ़ी कभी भी नहीं मांगेंगे। क्या नवाज शरीफ ने अजमल कसाब, उन्होंने ही कहा था ना मुंबई के हमले का पाकिस्तान जिम्मेदार है, हमने करवाए हैं। उन्होंने कहा क्या नवाज शरीफ ने अजमल कसाब, उसका एड्रेस तक बता दिया था कि वो किस जगह पे है, तो इस तरह की बातें हुई। लेकिन नवाज शरीफ ने क्या अजमल कसाब कारगिल की फौज, कारगिल पर फौज की पीठ में छुरा घोंपने, सुप्रीम कोर्ट पर हमले, फौज के साथ मिलकर हुकूमतें गिराने और नून लीग की फौज के खिलाफ अर्जा सराय पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा ये किस माफियों की आप हमसे बात कर रहे हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं। यानी आपने ये चीज़ें भी देखनी। हाँ, आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उस दिन उसका ज़ख्म बेचारे का भरा नहीं, मैं अस्पताल वाले के सुपरिटेंडेंट का, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का। आज वो जिना अस्पताल पहुंची, और भाई जाएंगी तो पता चलेगा ना, आज फिर वो गई है।
اور گئی ہیں تو حال ہو گیا ادھر برا. مریضوں نے شکایت کے انبار لگا دی میڈیکل ایمرجنسی کے. انہیں کیا بھی آتی نہیں موجود. کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں جی, کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ڈاکٹر کاشف تھے, پرنسپل اصغر نقی, وہ موقع پر موجود نہیں تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں, سیکٹری پنجاب ڈاکٹر عدنان مریم نواز صاحب تھے. خبریں یہ چل رہی کہ آج بھی انہوں نے سپرنٹ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے آج اس کو معطل کیا ہے. اب مجھے اس کی تو تھوڑی کنفرمیشن آنا باقی ہے, لیکن خبریں یہ چل رہی ہیں. اس طرح تھوڑی ہونا ہے. اس وقت بھی بعد میں بھی پتہ چلا تھا کہ آپ کے ہیلتھ سیکٹری نے آپ کو بریف نہیں کیا تھا کہ بیچارے میں اسپتال والے کے ایم ایس کو پیسے نہیں دیے, چیخ چیخ مر گیا. اس کو فنڈز آپ نے اس کو معطل کرنے کے بعد جاری کیے. اصولاً آپ کو آپ کا وزیر صحت اڑانا چاہیے, اصولاً آپ کا سیکٹری صحت اڑانا چاہیے, لیکن بیچاروں کے اوپر کریں, ان کا پیسے ہوئے تو یہ کریں گے. اور مریم نواز صاحبہ بیس بدل کے ابھی آئے. ابھی تو آپ کے 6 بندوں نے آگے بتا دیا تھا جنا اسپتال میں کہ مریم بی بی آ رہی ہیں. کبھی بیس بدل کر آئیں, کسی کو پتہ نہیں, چھوٹے سے رکشے رکشے پہ بیٹھ کے آئیں. آپ کو پھر پتہ چلے گا اصل میں اسپتال کیا ہے. آپ کو پھر پتہ چلے گا اصل جنا اسپتال کیا ہے. آپ کو پھر پتہ چلے گا اصل سروس اسپتال کیا ہے. یہ تو میں لاہور کے اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں, دور کی تو بات ہی چھوڑ دیں. یہ شیخوپورہ میں کیا ہے, قصور میں کیا ہے, سائیوال میں کیا ہے, گجرانوالہ میں کیا ہے, گجرات میں کیا ہے, جنوبی پنجاب میں کیا ہے. چھوڑیں آپ, اتنا کشت آپ سے کاٹا نہیں جانا, کیونکہ آپ اتنا ہی سچ سن سکتی ہیں جتنا آپ کو سننے کی عادت ہے, یا اتنا وہ کر لیں. ہاں, جہاں سچ کہنے کی پاداش ہے یا کچھ بھی ہے, تو حامد میر صاحب نے بھی آج اظہار یکجہتی کیا ہے, کیونکہ وہ جو فرحان ملک صاحب ہیں ان کے دفتر میں چھاپا مارا گیا آج. اور جو رفتار کے تھے اور سابق ایک چینل کے ڈائریکٹر نیوز بھی تھے, اور ان کے موبائلز, لیپ ٹاپس اور دیگر تمام چیزیں ادھر سے اٹھا لی گئی ہیں. اور بہرحال ایک ان کے دفتر کے ایک اور شخص کو بھی ایف آئی نے کہا پیش ہو جائے, تو وہ چھاپے اپنی جگہ پہ مار رہے ہیں. اس پر حامد میر صاحب کا بڑا جملہ زبردست ہے. وہ کہتے ہیں, آج کالم میں انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے, ان کی حکومت کبھی اسد طور, کبھی مطیع جان, کبھی فرحان ملک کو گرفتار کرتی ہے. کل یہ حکومت ماضی کا قصہ بن جائے گی. شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں ہوں گے, اور فرحان ملک جیسے صحافی کی ضرورت افکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. انہوں نے کہا مگر ہم یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے. ایک ماضی کی بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے سرفراز بگٹی صاحب سے متعلق, اور اس کو کوٹ کیا ہے جی ماجد نظامی صاحب نے. میں نے کنفرم کیا جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو آج کا وزیر اعلیٰ ہے, کبھی ایک زمانے میں مسنگ پرسن ہوتا تھا, اور اس وقت وہ بھی اپنے گھر سے اٹھایا گیا تھا. اس وقت اس کی بھی ہڈیاں شڈیاں ٹوٹی تھی. جلدی سے سناؤں سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کی لو سٹوری جو ماضی کی تھی. وہ کہتے ہیں سرکاری کہانیوں کے برعکس مسنگ پرسن پر کے حوالے سے بتاؤں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مسنگ پرسن بننے کی داستان بیک وقت تلخ, دلچسپ اور عبرتناک ہے. اگست 2006 میں سرفراز بگٹی موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کے والد غلام قادر مسوری بگٹی کو ایک میجر صاحب یہ کہہ کر گھر سے لے گئے کہ ایک اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات ہے. آپ اسے اپنے اپنے خیالات کے مطابق مہمان نوازی سمجھ لیں, اغوا سمجھ لیں, نظر بندی سمجھ لیں, جبری گمشدگی کہہ سکتے ہیں. سرفراز بگٹی کے بھائی جان محمد دہائیاں دیتے رہے کہ میرے بھائی اور والد کو ہفتوں سے لاپتہ ہیں, لیکن ان کا کوئی قصور ہے نہ ان پر کوئی الزام ہے, تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. لیکن انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. کچھ عرصے بعد باپ بیٹا واپس آ گئے. کہاں سے واپس آئے, کس نے واپس کیا, یہ سوالات پوچھنا غداری کے زمرے میں آتے ہیں. جان بخشی ہو گئی, لیکن اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سرفراز بگٹی کے کزن طارق مسوری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی سرپرستی شروع کر دی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے. یوں سرفراز بگٹی راندہ درگاہ ہو چکے تھے. الیکشن 2008 کی جانب آئے تو سرفراز بگٹی نے اپنے کزن کے خلاف الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا, اور پھر ایک باوردی سرکاری اہلکار نے انہیں روک کر تشدد کا نشانہ بنایا. سرفراز بگٹی کی ہڈی فریکچر ہو کر اسپتال جا پہنچے. پھر تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ پنجاب میں آج کل کاغذات نامزدگی چھیننے کی شکایت کرتے ہیں, بلوچستان میں یہ پرانی کہانی ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح انڈرسٹینڈنگ ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے, بے نظیر پاکستان پیپلز پارٹی, اور پھر آج وہ صاحب وزیر اعلیٰ. اسٹوری تو خیر بہت لمبی, میں اس کو اور بھی زیادہ لے کے چل سکتا تھا. تو بہرحال اب یہ دیکھ لیں, وہ کہنا بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے اتراتا, ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو میرا خیال ہے آبرو کے لیے یہی ضروری ہے, اگر آبرو بچا کے رکھنی ہے تو پاور کوریڈورز میں آپ کی لائن بالکل سیدھی ہو, اور آپ اس طریقے سے گفتگو کریں کہ ایسا لگے کہ جناب یہ معاملات ہمارے سیدھے ہیں. تو پھر سارے کے سارے جتنے بھی جتنے عہدے ہیں وہ آپ کے ہیں.
تو عہدوں سے یاد آیا لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں جی، انہوں نے مبشر رحمان، انہوں نے آج جنرل ہاؤس سے خطاب کرتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا وکلاء پر مقدمات درج ہو رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے، اے ایس پی اور سب انسپیکٹر کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جائے۔ تو آج وزیر قانون صاحب کے استعفے کا مطالبہ یہاں سے آیا۔ رہی بات کل وہ اعزازات تقسیم ہوتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، مگر ایک بہت ہی بڑے آدمی کو ہم نے کہا کہ یار سکندر سلطان راجہ صاحب کو کیوں نہیں مل رہا تمغہ امتیاز یا دوسرا بڑا سرکاری اعزاز؟ بھائی چیف الیکشن کمیشنر ہے، سسٹم کو بچانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ ہم یہ بھی سوال کر رہے تھے قاضی فائز صاحب کو کیوں نہیں کوئی بڑا اعزاز ملا؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ذرا کیوں میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ تو آ رہی تھی بہت زیادہ۔ تو پتہ چلا سر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی جو اہلیہ ہے نا رباب سکندر، ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، اور رباب سکندر کو خدمت عامہ کے شعبے میں خدمت پر یہ تمغے سے نوازا گیا ہے۔ تو شوہر نہیں سی بیگم کو کل دیا گیا ہے اعزاز، ہے نا کمال بات؟ یہ تو چیزیں ہاں، ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب اگلے مہینے جرمنی جا رہے ہیں، انہوں نے جرمنی میں جانا ہے اور یہ پہلا ان کا یورپ کا دورہ ہوگا۔ یہ چیز ہے جی۔ ہاں، صحافی منصور علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے خبر دی، میں نے کہا میں خبر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، لیکن ان کی خبر ضرور ہے۔ کہتے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں علی امین گنڈا پور صاحب نا اسلام آباد میں ہیں، اور ان سے مطلب رات سے یہ خبریں تھی کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی۔ تو منصور علی خان صاحب یہ خبر دیتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب بہت متحرک ہوئے ہیں، اور ان کی ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ شخصیت کون ہے، ان کی اس نسبت کا کیا فائدہ، بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، اور ادھر جھوٹ پہ جھوٹ کھل رہے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ہم بجلی کا یونٹ کم کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، آئی ایم ایف مان گیا۔ سر بجلی کے یونٹ تو کم ہوئے ہی نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس پہ وہ مانے نہیں، آگے بھی سن لیں۔ جائیداد کے لین دین کے ٹیکس میں کمی کی درخواست بھی مسترد کر دی آئی ایم ایف نے، حکومت کی کوئی گزارش نہیں مانی۔ اس کے علاوہ ٹیکس میں کمی پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ایف بی آر کی ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی 2% کمی کی درخواست بھی منظور نہیں ہو سکی، تمباکو اور مشروبات پر بھی ٹیکس میں نرمی سے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا پیسے لینے تھے ساری مرضی دنا، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی نا گفتگو پہ آپ نے اتنی جلدی یقین نہیں کرنا، آئی ایم ایف سے کنفرمیشن آنے دیں، نہیں تو وہ تو کشتی منجھ دھار سے نکال چکے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔